آگے کہنے لگی میری جوان سالہ بیٹی فوت ہوئی ہے، جوانی کی عادت میں مجھے نعمت دے دی ہے، کیونکہ اولاد اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ عزتیں دینے والا رب، ذلیل کرنے والا رب، اولاد دینے والا رب، اولاد لینے والا رب، تو وہ عورت کہتی ہے اے حسن بصری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جوان سالہ بیٹی کو اٹھا لیا، وہ فوت ہو گئی ہے۔ میں نے رات خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھا کہ میری وہ بیٹی جو جوان سالہ تھی وہ فوت ہوئی۔ میں نے دیکھا اس نے خواب کے اندر تارکول کا لباس پہنا ہے، پاؤں کے اندر بیڑیاں، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں، وہ آگ کے اندر جل رہی ہے۔ اے حسن بصری میں بڑی پریشان ہوں، اب میں کیا کروں؟ جو اللہ اس کو بخش دے۔ آپ کی بارگاہ میں آئی، دعا کیجئے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعا کے دوحیل میری اس بیٹی کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اب آپ نے کہا تو جا، میں دعا کر لوں گا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جب عورت چلی گئی، اس کے بعد دوسرے دن میں نے خواب میں دیکھا ایک بچی ہے جو جنت کے اندر ٹہل رہی ہے، جو جنت کے اندر ٹہل رہی ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے تجھے پہچانا نہیں، تو ہے کون؟ اس نے عرض کیا میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس دعا کے لیے آئی تھی۔ کل تک آپ نے فرمایا کل تک تو جہنمی تھی، تیری ماں کہہ رہی تھی تو نے تارکول کا لباس پہنا ہے، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں، پاؤں کے اندر بیڑیاں، وجہ کیا ہے؟ آج تجھے یہ مقام، یہ شان کیسے مل گئی؟ کل تک تو جہنمی تھی، آج جنتی کیسے بن گئی؟ اس نے عرض کیا حضور ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک عالم دین گزرا۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب حوالہ دے دیا، جا کے دیکھ۔ ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک عالم دین گزرا، نبی کی شریعت کا وارث گزرا، عالم دین گزرا۔ اس نے ایک مرتبہ درود پڑھ کے سارے قبرستان والوں کی روح کو اثار ثواب کیا۔ ایک مرتبہ درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 قبرستان والوں سے عذاب قبر کو اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ نے 500 قبروں سے عذاب اٹھا لیا۔ تو جو دن میں 500 مرتبہ درود پڑھے، اسی لیے تو سلطان محمود غزنوی وہ بھی حکمران تھا۔ آپ پڑھیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جب انگریزوں نے جو اس وقت کی سپر پاور تھی جیسے آج امریکہ ہے، ہمارے وام کے مطابق ہمارے گمان ویسے سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ سپر پاور کائنات کے اندر کسی کی ذات ہے تو وہ اللہ کی۔ اللہ چاہے تو بندہ مرتا ہے، اللہ نہ چاہے تو اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ اللہ چاہے کیونکہ عزتیں، جسے میرا اللہ عزت دے دے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، جسے میرا مالک ذلیل کر دے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا، اسے عزت۔ تو اس وقت کی جو سپر پاور تھی انہوں نے بیڑی بیرا تیار کیا کہ ہم بیت المقدس کو سلطان محمود غزنوی سمیت تمام مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے۔ سلطان بھی جانتا تھا، سلطان بھی جانتا تھا کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ پاور والے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس ساز و سامان ہے، جنگی آلات ہیں، وہ ہمیں تباہ کر دیں۔ اب کیا ہوا، جب رات ہوئی سلطان محمود غزنوی نے اپنی ساری آرمی اور سپاہیوں کو بلایا، فرمایا ایک کام تم کرو ایک میں کرتا ہوں۔ سپاہیوں نے پوچھا کیا کام؟ سلطان نے فرمایا تمہارا کام یہ ہے تم جا کے مورچوں کو سنبھالو، میں محمد کا مسلح سنبھالوں۔ جب رات ہوئی نا، سارے نمازی عشاء کی نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے۔ سلطان نے ایک ایک دروازے کو کنڈی لگانا شروع کی، مسلح پہ بیٹھا نا، تنہائی تھی۔ سلطان رویا، عرض کرتا ہے اے پروردگار عالم، آج وہی سلطان تیری بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے ہیں جو ہر روز محمد مصطفیٰ
آپ پہ 500 مرتبہ درود پڑھ کے سوتا ہوں. ہر شام 500 مرتبہ درود پڑھ کے ہر شام کو پڑھتا ہوں, سونے سے پہلے پڑھتا ہوں. آج جس نبی پر 500 مرتبہ درود پڑھ کے سوتا ہوں, مولا اس نبی کا واسطہ میری لاج رکھے. ہم نے ہتھے ہیں, ہمارے پاس اسلحہ نہیں, ساز و سامان نہیں. اب صبح ہوئی, فجر کی نماز باجماعت ادا کی مسجد اقصی میں. جب سلطان باہر نکلا, آگے ایک بابا جی ملے سفید داڑھی والے. سلطان کو گلے سے لگایا, انگوٹھی عطا کی اور کہا سلطان مبارک ہو, تیرے رات کے آنسوؤں نے انگریز کا بیڑا غرق کر دیا. اللہ نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا. کس کی وجہ سے؟ تیرے آنسوؤں نے, تیرے آنسوؤں کی وجہ سے. اس لیے کملی والے نے فرمایا وہ عدل والے تھے, وہ انصاف والے تھے, نبی سے تعلق والے تھے, نبی سے پیار کرنے والے تھے. تو نبی سے پیار کرنے کا, محبت کرنے کا پہلا تقاضا ہے نبی پر درود, نبی کا ذکر, یہ پہلا تقاضا. دوسرا تقاضا کرنے کا آخری بات, جو نبی کی جو چیز محبوب کی محبوب ہو وہ محب کو محبوب ہو جاتی ہے. جو محبوب کی محبوب چیز ہے وہ محب کو محبوب ہو ہی جاتی ہے. یقیناً اس وقت تک محبت کامل نہیں ہوتی جب تک محبوب کی محبوب چیز محبوب نہ ہو جائے. اب میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کس چیز سے پیار کیا؟ کس چیز سے پیار کیا؟ محبت کی. یقیناً اگر میرے کملی والے نے فاطمہ سے محبت کی تو ہمیں بھی کرنی پڑے گی. کملی والے نے حسنین کریمین سے محبت کی تو محبت نبی سے اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک حسنین سے محبت نہیں, جب تک فاطمہ کا ادب و احترام نہیں. تو جب تک کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام کو جن چیزوں سے محبت تھی یا جن بندوں سے محبت تھی ان نفوس سے جب تک پیار نہ ہو محبت کامل نہیں ہوتی. کملی والے کو نماز سے محبت تھی, محبت کامل تب ہوگی جب ہم نعرے چھوڑ کے نماز پڑھیں. فقط نعروں سے محبت کامل نہیں ہوتی, ہم نعرے لگاتے جائیں. ہم کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام, ایک حدیث عرض کروں گا. کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی اسلام میں جب نماز کا حکم آیا تو کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ, اے میرے صحابہ جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ آخری بات اور آج کی بات کا لب لباب اور نچوڑ وہ عرض کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا اے میرے غلاموں یہ کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے. یہ کلمہ طیبہ کیا ہے جی؟ جنت کی کنجی ہے. تو جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے نا وہ خوشی منانے لگے, وہ خوشی منانے لگے بھائی کنجی ہمارے پاس ہے, اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں, نماز نہ پڑھو, زکوٰۃ نہ دو, حج استطاعت کے مطابق وہ بھی تب بھی حج نہ کرو, کسی عمل کی ضرورت نہیں. چابی جو ہمارے پاس ہے, کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں, بس قیامت ہونے کی دیر ہے, کنجی ہوگی, ہم تالے کھولیں گے سیدھے جنت میں. عمل کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ کنجی ہمارے پاس ہے. کملی والے نے اعلان کر دیا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. تو کنجی کلمہ ہم پڑھتے ہیں, کنجی ہے ہمارے پاس. تو اب نماز کی کیا ضرورت, حج کی کیا ضرورت, زکوٰۃ کی کیا ضرورت, اعمال کی کیا ضرورت. کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کہ انہوں نے غلط مطلب اخذ کیا میری بات. کملی والے نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح, الیس للمفتاح اسنان, توجہ, الیس للمفتاح, اے میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح کیا دنیا میں کوئی ایسی چابی بھی ہے جس کے دندانے نہ ہوں, جس کے
دندانے نہ ہوں. کملی والے نے پوچھا بتاؤ بغیر دندانوں کے چابی تالا کھول دیتی ہے یا جس چابی کے دندانے ٹیڑھے ہو جائیں کیا وہ تالا کھولتی ہے؟ صحابہ نے آج کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں ہوتا کہ جس چابی کے دندانے نہ ہوں یا جس چابی کے دندانے ٹیڑھے ہو جائیں وہ تالا کھول دے. کملی والے نے فرمایا یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں. کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے، نماز روزہ حج زکات اس چابی کے دندانے ہیں. آج ہماری نگاہیں چابی پہ ہیں، دندانوں سے ہم غافل ہیں. دندانوں سے ہم انہیں ٹیڑھے کیے جا رہے ہیں. کملی والے علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامہ فقد اقام الدین ومن ترکہ فقد ہدم الدین. جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو گرا دیا گویا اس نے سارے دین کے ستون کو گرا. تو حضرات گرامی کا ضرورت اس امر کی ہے کہ کملی والے قبر میں آئیں گے، شفاعت بھی فرمائیں گے، قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، لیکن کم از کم ہمیں ان اعمال سے گریز کرنا ہوگا جو ہمارے محبوب کے ناپسندیدہ ہیں. ہمیں ان چیزوں سے محبت کرنی ہوگی جو میرے محبوب کی پسندیدہ ہے. تو محبوب کی محبوب ہمیں محبوب ہوگی اور محبوب کی ناپسندیدہ چیز ہمیں جب تک ناپسندیدہ نہیں ہوگی اس وقت تک محبت کامل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ذکر کرنے کی اور ذکر کے ساتھ ساتھ اعمال کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مسجد کو آباد فرمائے. اللہ پاک سب کو آباد و شاد فرمائے. جو ہمارے علامہ صاحب یہاں خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو عزتوں سے مالا مال فرمائے. جن احباب نے ہمارے یہ بھائی ہیں مجھے نام سے تو واقف نہیں لیکن بڑی محبتوں کا اظہار کیا ہے. انہوں نے یقیناً اللہ پاک افتخار صاحب اللہ پاک نے عزت دارین سے مالا مال فرمائے. یہ وہ ساری محبتیں کیونکہ کملی والے نے فرمایا نا جو دو بندے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے خونی رشتہ تو نہیں، میرا اور ان کا خونی رشتہ نہیں، ان کا اور علامہ صاحب کا خونی رشتہ نہیں، لیکن کیا ہے محبت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کا بندہ سمجھ کے یہ ہم سے محبت